صاحب آپ کی طرف آتا ہے پاک امریکہ تجارتی معاہدہ کہ دنیا پاکستان کو محض ایک ترقی پذیر ملک کے طور پر نہیں بلکہ اب ایک مضبوط کھلاڑی کے طور پر دیکھے گی کہ ہم مضبوط معاشی کھلاڑی بن چکے ہیں. ہاں، آپ نے وہ ٹرمپ کی ٹویٹ کی بات کی. میرے خیال میں اس میں جو سب سے سیٹسفائنگ اور تسلی بخش جو چیز ہمیں لگی پاکستانی ہونے کے ناطے وہ یہ تھا کہ بھارت کو اس نے خوب دھول چٹائی اس اپنے ٹویٹ کے ہاں. اندر. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو وہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان اس سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتا ہے، یا یہ کہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ ملنے سے علاقائی اور عالمی جو نقشہ ہے وہ کیسے بدل سکتا ہے. یہ جو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے، امریکہ خود سے ابھی تک ایران کو نہیں بدل سکا، روس یوکرین کو نہیں بدل سکا، اسرائیل غزہ کو نہیں بدل سکا بذات خود اتنی بڑی طاقت ہوتے ہوئے. تو وہ میرے خیال میں اتنی بڑی توقع کرنا امریکہ سے تھوڑی سی زیادتی ہوگی. بہت زیادہ مشکلات ہیں، دنیا بہت کمپلیکس ہو چکی ہوئی ہے، اور صرف امریکہ کے زوم پہ نہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور نہ امریکہ خود آج تک ان چیزوں کو بدل سکا. دوسری بات، ہم نے سی پیک سے کتنی دنیا بدلی ہے یا اپنے آپ کو کتنا بدلا ہے. کتنی بڑی انویسٹمنٹ تھی سی پیک کی، ابھی بھی چل رہی ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر، لیکن ہم اسے اپنا اور دنیا کا نقشہ اور اپنے خطے کا نقشہ نہیں بدل سکے. یہ ایک بہت بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہول ہے، ایک ایسا پہلو ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا. تیسری بات جو امریکہ نے دیا ہے، یہ اس کو ہمیں انویسٹمنٹ کے طور پہ لینا چاہیے. ہمیں بہت ضرورت تھی ایسی انویسٹمنٹ کی، خاص طور پر تیل اور گیس کے سلسلے میں، اور وہ تیل اور گیس نکالنے کا ماہر ہے، شیل گیس. لیکن ایک تھوڑا خیال کرنا پڑے گا کہ کیا وہ شیل ہماری جو زرعی زمین ہے اس کے نیچے سے تو نہیں نکالیں گے. کیا وہ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ یہاں امریکہ کے اندر بھی جس پہ بہت زیادہ تنقید ہے کہ یہ کیا جو شیل کا معاملہ ہے، جو تیل کا معاملہ ہے، آپ ایسی ایسی جگہوں میں کھود رہے ہیں، ایسی ایسی جگہوں میں جا رہے ہیں جو کہ غالباً ان کے بڑے نقشہ کے اندر وہ شامل نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ معاملہ رہتا ہے. لیکن پاکستان کے لیے تیل اور گیس کی دریافت اگر امریکہ اسے مدد کر سکتا ہے، خاص طور پہ آف شور کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. ساتھ ہی ساتھ ذکر ہوا ٹورزم، معدنیات، باقی چیزوں کا، آئی ٹی کا، بہت اہم چیزیں ہیں، جی. اور پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ بلڈ کرے. صحیح. چوتھی بات، جی. کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کے یا پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کے خطے کا یا عالمی منظرنامہ تبدیل کر سکتا ہے؟ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہماری تمام کی تمام ایگزسٹنس 78 سال سے اور ہمیشہ کے لیے آئندہ وقتوں کے لیے بھی چین امریکہ، خاص طور پر چین اور امریکہ کے بیچ میں ایک بیلنس رکھنے کی بات ہے. یاد رکھیں کہ ہم بھارت کو، ہر چیز کو بھارت کے پرزم میں دیکھتے ہیں. اگر ہم بھارت سے امریکہ دور ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے قریب آ گیا. ضروری نہیں ہے. امریکہ ہمارے قریب آئے تو کیا یہ تو نہیں ہے کہ اس نے مضمر کے چین کو دور کیا جائے پاکستان سے؟ بھارت بھی اس میں خوش ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں چین اور امریکہ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور اسی طرز پہ لے کے چلنا ہے. یہ خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ ٹرانزیکشنل اور ٹرانزینٹ ہے اور کہاں پر مستقل ہے. یہ پاکستان کے انٹرسٹ کا معاملہ ہے، اس کو ہم اتنی جلدی. فائنلی ایک اور بات بولوں، یہ جو چیسٹ تھمپنگ جو ہم کرتے ہیں نا عام طور پہ، جب بھی بڑی اچھی بات ہوئی کہ ہم نے، پاکستان نے اتنی اچھی پرفارمنس دی، اپنی آپ کو منوایا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اب اپنے اندر ہم نے کیسے مضبوط کرنا ہے، کیسے اس میں فائدہ لے کے آنا ہے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، اپنی تعلیم اور صحت کے معاملات کو کیسے بہتر کرنا ہے. یہ اس شیل جس کو کہ ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی ڈیفنس فورسز کے ساتھ، اس کے اندر سبسٹنس ڈالنے کی بات ہوگی. اس میں مواد کتنا ہے، وہ خالی ہولو نہیں ہونا چاہیے اندر سے. یہ وہ خطرہ ہے جو کہ پاکستان کو، ورنہ ہم باہر سے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں شیل کو، شیل بچا جاتا ہے، اندر خالی ہوتا ہے. خدا نخواستہ انٹرنل، یعنی انٹرنل ہمیں چیزیں مضبوط کرنی ضروری ہے، کریک ہونے کا چانس ہو جاتا ہے. مجھے بات کرنے دیجئے، کیجئے، تو کریک ہونے کا اس میں خطرہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس طرف دھیان کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم چیسٹ تھمپنگ کریں، اور کبھی بھی صرف بھارت کے پرزم میں مت دیکھا کریں چیزوں کو. ہمیں ہر معاملے کے اندر اپنے انٹرسٹ کو سپریم اور مفادات کو سپریم رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. شہزاد صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا. ہمارے صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بھارت پہ امریکہ کی طرف سے جرمانہ اور پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ، کیا ہم سمجھے کہ ٹرمپ صاحب اپنی پالیسیز کو بدل رہے ہیں؟ انڈیا کو تو باقاعدہ ٹرول کر رہے ہیں آپ. یہ جو انہوں نے پاکستان تیل بیچے گا انڈیا کو، یہ جو بات انہوں نے کی، اس سے پتہ لگتا ہے. باقی باتیں تو ٹھیک ہے، 25% ٹیرف لگ گیا اور پاکستان کا معاہدہ ہو گیا، لیکن یہ ایک چھیڑخانی سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کس دماغی کیفیت میں. خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے.
یہ ساری بات بالکل صحیح باتیں ہو رہی ہیں, یہ خوشخبری ہے, لیکن اس کی دوسری بھی ایک سائیڈ ہے, اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. ہم نے اس کی معاہدے کی تیاری کی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں منرل ایکٹس پاس ہو رہے تھے, پیٹرولیم منرل ایکٹس پاس ہو رہے ہیں, اور ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. ویسے ہمیں آگاہ تو نہیں کیا گیا قومی سطح پر, نہ ہی کسی نے ہماری طرف سے اعلان کیا, ٹرمپ صاحب کی طرف سے اعلان ہوا, لیکن اس کے پیچھے ایک طویل سفر موجود ہوتا. تو جو اگریمنٹ ہے اس میں بہت سی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے, کرپٹو کرنسی کا, آئی ٹی کا, اس کا, آئل کا بڑا مرکزی بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں جو اہل نظر ہیں ان کا کہنا ہے کہ معدنیات, یعنی جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں, RE جنہیں کہتے ہیں, یہ جو میٹلز ہیں ان کی طرف بہت زیادہ امریکہ کی اس وقت توجہ ہے. اور جتنی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, یہ EVs سے لے کر تمام بیٹریز, یعنی لیتھیم, کوبالٹ, یہ ساری چیزیں, بہت سے اس طرح کے ریئر ایلیمنٹس ہیں, ان کو ڈھونڈنے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے. اور امریکہ دنیا میں اس وقت اس کے اوپر جتا ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین کے ساتھ جو جھگڑا بھی ہوا اور اس کے بعد پھر معاہدہ بھی ہوا, وہ سارا کس لیے ہے؟ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے لیے وہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ نئی ٹیکنالوجی میں وہ چین کے پاس ہے اس وقت سب سے زیادہ اس کے ذخائر جو ہیں, اور امریکہ کے پاس بھی ہیں, لیکن وہ باقی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. اب اس خطے میں ان کے جیولوجیکل جو سرویز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس خطے میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. مثلا پینٹاگون کے ڈاکیومنٹس کے مطابق 2010 میں ان کا سروے ہوا تھا. ہلمن جو افغانستان میں $1 ٹریلین کے وہ کہتے ہیں کہ یہ لیتھیم اور دوسرے جو یہ چیزیں ہیں پائی جاتی ہیں. اس لیے وہاں پر امن میں دلچسپی بھی ہے, پوری دنیا کی, چین کی بھی ہے. یعنی ان معدنیات کے اوپر تمام جو انٹرنیشنل بڑی طاقتیں ہیں, پلیئرز ہیں, ان کی نظر ہے. تو پاکستان میں بھی یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں, جس کو یعنی وہ پینٹاگن ڈاکیومنٹس کے حوالے سے مجھے خیال آ گیا, ایک فقرہ انہوں نے استعمال کیا ہوا کہ سعودی عرب, اٹ از سعودی عرب آف لیتھیم, یہ انہوں نے فقرہ اس میں استعمال کیا ہوا ہے. ایسے جب کنکلوڈ کرتے ہیں, ڈرلنگ کا فائدہ ہمیں ہونا چاہیے, ہم تو یہ چاہتے ہیں. اتنا مہنگا کام ہے, ہم تو کر نہیں سکتے, تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہی آتی ہیں اور ادارے آتے ہیں, ملک آتے ہیں, تو ہم یہ کرنا تو چاہیے. لیکن ہم نے جو انٹرنیشنلی دیکھا ہے وہ کوئی اتنا اچھے تجربات لوگوں کو ہوئے نہیں. یعنی افریقہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور بھی ممالک میں دیکھا ہم نے. تو ہمیں اس کو انشور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو, ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو, مقامی سطح پہ فائدہ ہو. اور اس ساری بات میں آخری بس میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, اس میں ایک آئین کی ہماری کچھ کہہ رہا ہے, 172 اس کا آرٹیکل ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے. جب آپ نے یہ چیز لیز کرنی ہے, آکشن کرنی ہے, کوئی جو بھی آپ کرتے ہیں, ساری اس کی تفصیل ہے اس میں کہ ہمیں وہ کام کس طرح کرنا ہے. وہ 50% صوبے کا ملکیت ہوتی ہے وہ چیز. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنے عوام کی دلچسپی اور ان کے انٹرسٹ میں ہمیں تمام اپنے فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ تجارتی معاہدہ ہوگی, اپنے انٹرسٹ کو ان کے سامنے رکھنا چاہیے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, ایک اور اہم ٹاپک کا آج ہم ذکر کریں گے. آج 9 مئی کے واقعات میں ملوث مزید ملزمان کو سزائیں سناتی گئی ہیں. القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری کے بعد PTI کی طرف سے ملک گیر احتجاج کیا گیا تھا. اس دوران فوجی, سول اور نجی تنصیبات کو نظر آتش کیا گیا. سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا تھا. اس کے بعد ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لڑائی, توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا, جبکہ پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے تھے. فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ اس پیغام کا حامل ہے کہ اگر جرم ہوگا تو قانون خاموش نہیں رہے گا, چاہے ملزم کوئی بھی ہو. عدالت نے 9 مئی کے حساس مقدمات میں 108 ملزمان کو سزا سنا کر ثابت کر دیا ہے کہ ریاستی اداروں پر حملہ محض سیاسی احتجاج نہیں بلکہ ناقابل معافی جرم ہے. سزا پانے والوں میں نمایاں نام عمر ایوب, شبلی فراز, زرتاج گل اور صاحبزادہ حامد رضا شامل ہیں. ایک ملزم جنید افضل شاہی کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, جبکہ فواد چودھری, سیال کاسترو اور زین قریشی کو بری کر دیا گیا ہے, جس سے یہ تاثر تقویت پکڑتا ہے کہ عدالت نے شواہد کی بنیاد پر ہر ملزم کو الگ الگ پرکھا ہے. چند روز قبل لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید اور احمد چٹھا سمیت کئی رہنماؤں کو بھی 10-10 سال کی سزائیں تھی. اس پر ہم بات کریں گے اپنے پینل سے, سوال اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.